الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ مکتوب شریف حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات میں سے دفتر اول کا مکتوب نمبر 135 ہے، اور آپ نے یہ عربی زبان کے اندر حضرت محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلم ان الولایت عبارت عن الفناء والبقاء، کہ جان لو کہ جو ولایت ہے وہ ولایت عامہ ہے، وہ فنا اور بقاء سے عبارت ہے۔ وہی اما عامۃ، اور یہ جو ولایت ہے یہ عامہ ہے، یعنی عام ولایت ہے۔ وہی اما عامۃ و خاصۃ، اور یہ عام ولایت ہو یا خاص ولایت ہو، دونوں کو یہ عبارت ہے، یعنی دونوں ولایتیں اس کے ساتھ عبارت ہیں، یعنی دونوں ولایتوں کا حصول فنا اور بقا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور فنا اور بقا کے اوپر مشتمل ہے۔ ونعنی بالعامت مطلق الولایت و بالخاصۃ الولایت المحمدیۃ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور ہم جو عامہ ولایت عامہ کا مطلب لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مطلق ولایت ہے جو عام طور پر، یعنی کہ تمام عام لوگوں کو وہ میسر ہوتی ہے۔ اور بالخاصت اور خاص ولایت، بالخاصت الولایت، اور ہم جو خاصہ ولایت کا مطلب لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ المحمدیت، الولایت المحمدیت، وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت محمدیہ ہے۔ علی صاحب الصلاۃ والسلام والتحیت والفناء فیہا اتم والبقاء اکمل، اور اس میں مکمل فنا اور مکمل طور پر کامل بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ ومن شرف بہذہ، اور جو اس شخص بھی اس بہذہ نعمت العظمی، اور جس شخص کو بھی یہ عظیم نعمت عطا کر دی جاتی ہے، فقد لأن جلدہ للطاعت، تو اس طرح اس کا جسم بھی اس اطاعت میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی جس کو اس نعمت عظمی کے شرف سے نواز دیا جاتا ہے وہ باطنی طور پر بھی اطاعت رسول کرنے لگتا ہے یا اطاعت رسول میں چلا جاتا ہے، اور اس کا جو جسم ہے پورے کا پورا جسم، یعنی ظاہر اور باطنی طور پر وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں چلا جاتا ہے۔ وانشرح صدرہ للاسلام، اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ واطمأنت نفسہ، اور اس کو اطمینان نفس عطا کر دیا جاتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ فرضیت عن مولاہا ورضی مولاہا عنہا، وہ اپنے مولا سے یعنی اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ وسلم قلبہ لمقلبہ، اور اس کا جو قلب ہے وہ پھر جانے سے، یعنی کہ بدل جانے سے بچ جاتا ہے، سلامتی کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی اب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جس وقت، تو پھر اس کا قلب جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی غلط بات سما نہیں سکتی، اور وہ واپس پلٹ کے دنیا کی طرف واپس نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ نفس مطمئنہ کے مقام اور مرتبے پہ پہنچ چکا ہے۔ وتخلص روحہ، اور اس کی روح خالص ہو جاتی ہے۔ وتخلص روحہ کلیۃ الی مکاشفۃ حضرت صفات اللاہوت، اور اس کی روح جو ہے وہ مکمل طور پر حضرت رب ذوالجلال جو صفات اللاہوت رکھنے والی ذات ہے اس کے مکاشفہ کی طرف کھل جاتی ہے، اور اس کو مکاشفہ الہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روح کو۔ وشاہد سرہ مع ملاحظت الشیون والاعتبارات، اور اس کا جو لطیفہ سر ہے وہ مکمل طور پر اللہ رب العزت کے شیونات اور اعتبارات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وفی ھذا المقام شرف بالتجلیات الذاتیہ البرقیۃ، اور اس مقام پر یعنی لطیفہ سر کی
فنا اور بقا کے حاصل ہو جانے کے بعد جب اس کو اس مقام اور مرتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے تو اس مقام کے اندر وہ شیونات الہی اور اعتبارات الہی کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ رب العزت کی ذاتی تجلی جو ایک برق کی صورت میں یعنی کہ بجلی کی چمک کی صورت میں ہوتی ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ وَتَحَيَّرَ خَفِيُّهُ لِكَمَالِ التَّنَزُّهِ وَالتَّقَدُّسِ وَالْكِبْرِيَاءِ، اور اس کا لطیفہ خفی جو ہے وہ اپنے کمال رب ذوالجلال کے کمال تنزیہ اور تقدیس کے اور اس کی کبریائی کے باوجود وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ وَاتَّصَلَ أَخْفَاهُ اتصالاً بلا تکیف وضرب من المثال، اور اس کا جو لطیفہ اخفا ہے وہ بغیر کسی کیفیت کے اور بغیر کسی مثال کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں متصل ہو جاتا ہے، اس کو اتصال الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ ھذا ھنیئا لارباب النعیم نعیم نعیمھا، یہ خوش قسمت لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس کی نعمتوں میں سے۔ ومما ينبغي ان يعلم ان الولایت الخاصۃ المحمدیۃ، اور جہاں تک ولایت خاصہ محمدیہ کا تعلق ہے یہ پہلے ولایت عامہ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو لطیفہ قلب کے اوپر سلامتی قلب عطا ہو جاتی ہے، لطیفہ قلب کی فنا کے بعد اور اس کے بعد اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، اور لطیفہ روح کی فنا اور بقا کے بعد اس کو مکاشفہ ذات الہی اور اللہ رب العزت کی صفات کا مشاہدہ اور اس کا مکاشفہ حاصل ہو جاتا ہے، اور جب کہ وہ لطیفہ سر کو فنائیت کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی شانیں اور اس کی اعتبارات کا ملاحظہ اور اس کو تجلی ذاتی برقی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی ایک بجلی کی چمک کی طرح اس کو اللہ رب العزت کی ذات کی تجلی سے حصہ ملتا ہے، اور جس وقت اس کو مقام خفی پر یعنی کہ لطیفہ خفی کی فنائیت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی تنزیہ اور تقدیس اور اس کی کبریائی سے اس کو حصہ مل جاتا ہے، کمال حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ لطیفہ اخفا کی تکمیل کے بعد اور اس کی فنائیت کے بعد اس کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بلا کیفیت اور بلا مثال کے ایک اتصال یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو ایک جو ہے نا قرب کا مقام مل جاتا ہے۔ اب آتے ہیں حضرت ولایت محمدیہ خاصہ کی طرف، یعنی کہ ولایت خاصہ جو ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے۔ ولایت خاصہ جو ہے یہ حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي يُعْلَمَ أَنَّ الْوِلَایَةَ الْخَاصَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ عَلَى صَاحِبِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْ سَائِرِ مَرَاتِبِ الْوِلَایَةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لو کہ اللہ رب العزت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت خاصہ محمدیہ ہے وہ تمام ولایتوں سے ایک ممتاز اور ایک ممیز مقام یعنی ایک مختلف اور ایک بہت بلند مرتبہ کا مقام رکھتی ہے۔ فی طرف العروج والنزول، یہ دونوں اطراف میں یعنی عروج کے وقت بھی ولایت خاصہ محمدیہ کو ایک الگ تمام ولایتوں سے بالاتر مقام حاصل ہے، اور نزول کے اعتبار کے وقت بھی اسی ولایت خاصہ محمدیہ کو بہت بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ اما فی طرف العروج فلأن فنا الاخفا، اور وہ جو عروج کی طرف، اب عروج کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، جب عروج کی طرف یہ ولایت خاصہ محمدیہ عروج کی طرف رواں دواں ہوتی ہے، عروج کی طرف ہوتی ہے، تو فلأن فنا الاخفا وبقاء مختصان بتلک الولایت، تو پھر لطیفہ اخفا کو جو فنائیت اور بقا کا حاصل ہوتا ہے وہ صرف اسی ولایت کے ساتھ خاص ہے، یعنی جو عامہ ولایت کا لطیفہ اخفا کی فنا اور بقا ہے وہ الگ ہے، اور ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت کا جو فنا اور بقا لطیفہ اخفا کا ہے وہ الگ ہے۔ وعروج سائر الولایات الی الخفی فقط، اور صرف اسی ولایت کے اندر تمام ولایات کا باقی جو جتنی ولایات ہیں ان کا جتنا عروج ہے وہ صرف لطیفہ خفی تک ہے، جبکہ
ان کے اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے، جبکہ ولایت اخفاء کے اندر جو عروج ہے وہ صرف ولایت محمدیہ کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی ان عروج بعد ارباب الولایات الى مقام الروح و عروج بعد الى السر و عروج بعد الى الاخر الى الخفی وهو اقصى درجات الولایت العامت، یعنی کہ بعض ارباب ولایات کو مقام روح تک عروج حاصل ہوتا ہے، اور بعض کو لطیفہ سر تک عروج حاصل ہوتا ہے، اور بعض کو لطیفہ خفی کے اندر لطیفہ خفی پر تک عروج حاصل ہوتا ہے، اور یہ ولایت عامہ کا سب سے بلند ترین درجہ ہے، یعنی ولایت عامہ کی جو انتہا ہے وہ لطیفہ خفی تک ہے، لطیفہ خفی کے بعد ان کا عروج واقع نہیں ہوتا ولایت عامہ کا۔ وَأَمَّا فِي طرف النزول فَلِأَنَّ لِأَجْسَادِ الْأَوْلِيَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ علیہ وعلیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ نصیبا من کمالات درجات تلک الولایت لما انہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسری لیلۃ المعراج بالجسد، جبکہ نزول کے وقت یعنی ان مقامات سے نزول کے وقت جو جسم کو جو اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء ہیں، اولیاء محمدیہ ہیں، ان کو ان کے ان لطائف سے نزول کے وقت ان کے جسم کو بھی وہ کمالات حاصل ہوتے ہیں، یعنی وہ ظاہری طور پہ بھی ان کو وہ کمالات حاصل ہوتے ہیں جو اس ولایت کے ساتھ جو یعنی کہ ولایت محمدیہ ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور وہ کمالات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کی رات عطا ہوئے تھے، ان میں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولیوں کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ان کے ظاہر اور باطن دونوں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اسری لیلۃ المعراج بالجسد الی ما شاء اللہ تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج کو رب ذوالجلال نے جہاں تک چاہا اپنے جسم کے ساتھ عروج عطا فرمایا تھا، وعرض علیہ الجنت والنار، اور ان کے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا تھا، ووحی الیہ ما اوحی، اور جو وحی کرنی چاہی تھی اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ وحی کی تھی، وشرف ثم بالرؤیت رؤیت البصریت، اور جہاں تک اللہ رب العزت نے چاہا تھا، جیسا چاہا تھا، اللہ رب العزت نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت بصری عطا فرمائی تھی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی تجلیات اور انوارات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وَهَذَا الْقِسْمُ مِن مِّعْرَاجٍ مَخْصُوصٌ بِهِ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ جو معراج کی قسم ہے یہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ وَأَوْلِيَاءُ الْمُتَابِعُونَ بِهِ کمال المتابعۃ السالکون تحت قدمہ لہم ایضا نصیب من هذه المرتبۃ المخصوصۃ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کامل متبعین جو کامل اتباع کرنے والے اولیاء اللہ ہیں، ان کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ کمال حاصل ہو جاتا ہے، اس کمال سے کچھ حصہ حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ صرف اور صرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرتبہ ولایت محمدیہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ وَلِلْأَرْضِ مِنْ قَاسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ، اور جو عظیم ہستیاں ہیں، یہ شعر کا ایک حصہ ہے، لکھتے ہیں کہ اور جو عظیم ہستیاں ہیں ان کے شراب کے پیالے سے، ان کے شراب محبت کے پیالے سے زمین کو بھی حصہ کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ غایۃ ما فی الباب، یہاں پر مختصراً طور پر یعنی کہ المختصر یہ ہے کہ ان وقوع الرؤیت فی الدنیا مخصوص بھی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ غایت ما فی الباب یہ ہے، یعنی اس باب کی انتہائی بات یہ ہے کہ حضور کے رؤیت خداوندی اس دنیا کے اندر صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو اللہ رب العزت کی جو رؤیت یعنی اللہ رب العزت کا جو دیدار عطا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، وہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ باقی نہ کسی نبی کو یہ رؤیت حاصل ہو سکی ہے، اور نہ کبھی ہو سکتی ہے، اور نہ کبھی کسی ولی کو یہ حاصل ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔
والحالت التي حصلت لأولیاء الذین تحت قدم ہی، کہ اور جو اولیاء اللہ کو، یعنی کہ اس امت محمدیہ کے اولیاء اللہ کو اس میں سے جو حصہ نصیب ہوتا ہے وہ ایک حالت ہوتی ہے، یعنی کیفیت ہوتی ہے، نہ کہ رویت ہوتی ہے. لیست برویت، وہ رویت خداوندی نہیں ہوتی، کیونکہ رویت خداوندی صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے. والفرق بین الرویت والحالت وتلک الحالت، اور یہ جو اولیاء امت محمدیہ کو یہ جو حالت اور کیفیت حاصل ہوتی ہے رویت خداوندی کی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ جلیلہ سے جو اس مقام اور مرتبہ تک پہنچنے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت کی رویت کے ایک صورت اور ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رویت ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. کل فرق بین الاصل والفرع، اور یہ فرق جو ہے یہ اس طرح ہے جس طرح اصل کو اپنی شاخ کے ساتھ، یعنی شاخ کو اپنی اصل کے ساتھ جس طرح فرق ہے، شاخ اور اصل کا درمیان جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے. والشخص والذل، اور کسی چیز کا، کسی شخص کا اور اس کے اپنے سایہ کے ساتھ جو فرق ہے اتنا ہی فرق ہے. ولیس احدہما عین الآخر، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ چیز ملنے والی نہیں ہے. یعنی وہ کیفیت جو اللہ کے ولیوں کو، امت محمدیہ کے ولیوں کو حاصل ہے، وہ رویت نہیں ہے، بلکہ رویت صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ کریم ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات اور برکات سے حصہ عطا فرمائے اور آپ کی کامل اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.